اردو کے لیسن کا ٹائم ہو رہا ہے، تو بیٹا آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید ہے آپ لوگوں کی چھٹیاں بہت اچھی گزر رہی ہوں گی، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ تو بیٹا آج ہم سبق پڑھیں گے کاہلی، آپ کی اردو کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 14-15 آپ کھولیں۔ اس میں ہے آپ کی چیپٹر کا نام ہے کاہلی۔ کاہلی سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کو پہلے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اور یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ حسینی سید تھے۔ سر سید کے مورث علی شاہ کے جہاں میں عہد ہند میں ہندوستان میں آئے تھے۔ مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی۔ قرآن پاک کی تعلیم ان کی ابتدائی تعلیم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کریمہ، خالق باری وغیرہ مولوی حمید الدین سے پڑھیں۔ کس سے پڑھیں؟ مولوی حمید الدین سے۔ بعد ازاں گلستان، بوستان، شرح ملا اور شرح تہذیب پڑھیں۔ 1838 میں والد محترم کا انتقال ہوا تو سر سید نے شاہی قلعہ میں ملازمت اختیار کرنے اور انگریز سرکار کی ملازمت کو ترجیح دی۔ سر سید نے اپنے خالو خلیل اللہ خان سے کچہری کا کام بھی سیکھا۔ اس کے بعد کچہری میں کام شروع کر دیا اور وہیں پھر آپ نے قانون کا امتحان پاس کیا اور 1841 میں مین پوری میں جج مقرر ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان ایک بہت بڑے رائٹر بھی تھے۔ انہوں نے بہت سی تصانیف لکھیں اور تقریباً چھوٹی بڑی 30 کتابیں یا 30 سے بھی زائد کتابیں انہوں نے لکھیں۔ اس کے علاوہ تقریریں، خطوط، مضامین ان کے مجموعے کے علاوہ ہیں۔ تو بیٹا قرآن پاک کی تفسیر بھی سر سید احمد خان نے لکھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ سر سید احمد خان کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف تھا، اور اب ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے آپ کا کاہلی۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، کاہلی کیا ہوتی ہے؟ کاہلی کا مطلب ہوتا ہے سستی۔ ٹھیک ہے۔ کام کاج، جیسے ایک لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں یہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کا نہ ہلانا، محنت کا نہ کرنا، کام کاج کا نہ کرنا اور محنت مزدوری میں دلچسپی نہ رکھنا سستی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں تھوڑا سستی دکھانے کو کاہلی لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاہلی دل قوی کے مر جانے کو بھی بیکار، یعنی دل قوی، آپ کا دل جو ہے وہ سوچنا ہی چھوڑ دے، اس کو بھی کاہلی ہی تصور کیا جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں دیکھیں، ہاتھ پاؤں کی محنت جو ہے وہ روٹی کمانے کے لیے اور روزی کمانے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے بندہ کرتا ہے، لیکن جو دل قوی کی محنت ہے، جو دل قوی سے بندہ سوچتا ہے، وہ جو اپنے دل سے سوچتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، وہ ہمارے دل اور دماغ کو تر و تازہ اور زندہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر دل قوی اپنا کام چھوڑ دے، کاہلی اختیار کر لے، تو پھر انسان اور حیوان میں فرق مٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی حیوانی خصلتوں میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے، جیسے سر سید نے یہاں یہ واضح کیا کہ انگلستان کے لوگ جو ہیں وہ دل قوی کو، مطلب ان کا زیادہ کام کرتا ہے، وہ کاہلی نہیں دکھاتے دل قوی سے، وہ زیادہ سوچ سمجھ اور بجار سے کام لیتے ہیں، جبکہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ بیدار نہیں ہے، وہ ان کا دل قوی کام نہیں کرتا، وہ کاہل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس طرح کی، مطلب جو بیکار ان کی ہے عمل، ان کو چھوڑ کر
خود غرضانہ کوششیں جو ہیں ان کو چھوڑ کر کسی نہ کسی غور و فکر میں مبتلا رہیں اور سوچتے رہیں ایز اے نیشن کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا دکھانا ہے، تو تاکہ وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ بیٹا آپ نے اس سبق کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور سر سید کے بارے میں معلومات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور ایک دو دفعہ پڑھنے کے بعد لکھ کے بھی دیکھیں، سبق کو اچھی طرح پڑھیں اور پھر یہ چند سوالات ہیں یہ کریں۔ دل قوی کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان کب وحشی ہو سخت کاہل اور وحشی ہوتا ہے، جب دل قوی سے کام لینا چھوڑ دے تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ وحشی ہوتا ہے، وہ ایسے کام چھوڑ دیتا ہے۔ دل قوی کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دل قوی کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد ہے اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا، عقل اور سمجھ سے کام نہ لینا، بلکہ کاہلی دکھانا۔ سمجھ بوجھ کے کام نہ لینا بلکہ سمجھ عقل سے کام نہ سوچتے ہوئے کاہلی دکھانا۔ اور پھر ہے انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ تو بیٹا جب انسان اپنے دل قوی کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل قوی کی تحریک سے سست ہو جاتا ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں میں ناکام ہو جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا تو حیوانی خصلتوں میں پڑ جاتا ہے اور کاہلی اور وحشی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں ضروری ہے؟ تو کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم اپنی جملہ ضروریات کو انجام دے سکیں اور فکر اور مستعدی سے دل قوی کو کام میں لایا جائے اور اسے بیکار نہ چھوڑا جائے۔ پھر ہے قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی کہ دور نہیں ہوگی اور وہ بیکار اور گھٹیا کام نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنی سوچ استعمال کریں گے اور بہترین سوچوں کی مالک جو قوم ہوتی ہے وہ بہترین صلاحیتیں دکھا سکتی ہے اور وہ بہترین قوم تبھی بنے گی جب وہ ان کی صلاحیتیں سب سے اچھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے یہ ایم سی کیوز ہیں، آپ نے چیپٹر کو اچھی طرح پڑھ کے یہ ساری ایکسرسائز کرنی ہے اور اس کے بعد آپ مجھے سینڈ کر دیں اور میں انشاءاللہ آپ کو چیک کر کے اور ریٹرن کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ بیٹا آپ نے چیپٹر کو 2 سے 3 بار ضرور ریڈنگ کرنی ہے تاکہ چیپٹر